اب ایک تو آپ کے ساتھیوں نے اسد الرحمان صاحب نے جنت کا ٹکٹ باندھ دیا ہے کہ جو میاں صاحب کے جلسے میں جائے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا، تو کیا فیصل آباد سے بھی لوگ جنت کے حقدار بننے کے لیے بڑی تعداد میں جمع ہوں گے؟ اس پر اظہار خیال کیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ شاد صاحب، بہت بڑی تعداد میں تیاریاں ہو رہی ہیں، مسلسل میٹنگ ہو رہی ہے۔ ہر کینڈیڈیٹ جو ایم پی کا ہے یا ایم این اے کا ہے یا یونین کونسل کا ہے، سب لوگ اس وقت بھرپور محنت کر رہے ہیں۔ فیصل آباد میں اس وقت اس طرح لگ رہا ہے کہ 15-20 دن بعد الیکشن ہے۔ اتنی زیادہ یہاں پہ بینرز لگائے گئے ہیں، سکرین لگائی گئی ہیں، بڑی سکرین جو بڑے بورڈ ہیں، بل بورڈ، ان پہ لگ رہی ہیں۔ تو یہ رکشوں کے پیچھے میاں صاحب کی تصویریں لگ رہی ہیں۔ پورا ایک الیکشن کا سماں ہے۔ آج موٹر سائیکل ریلی بھی فیصل آباد میں نکلی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ واقعی ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی 21 اکتوبر کو منارے پاکستان پہ جمع ہوگی، اور انشاءاللہ ہم ریکارڈ توڑیں گے۔ پہلے اتنے لوگ کبھی منارے پاکستان پہ جمع نہیں ہوئے ہوں گے جتنے لوگ ہم جمع کرنے جا رہے ہیں۔ راجہ صاحب، میاں صاحب 4 سال کے بعد آ رہے ہیں، لوگوں کو مسلم لیگ کے جو حامی ہیں، پیروکار ہیں، ان کو ان سے محبت بھی ہے۔ لوگ ظاہر بات ہے جو ٹکٹ کے خواہش مند لوگ ہیں یا پرانے ورکر ہیں یا نئے لوگ جو آئے ہیں، وہ ان کی خواہش بھی ہے کہ بھرپور جلسہ ہو۔ جب ایسی صورتحال ایک جوش جذبہ موجود ہے تو کہیں 125 موٹر سائیکل کی آفر کی جا رہی ہے، کہیں جنت کے ٹکٹ، اس کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے پارٹی کو؟ نہیں جی، کوئی موٹر سائیکل کی یہ آپ سے میں نے سنا ہے نہیں، یہ تو باقاعدہ اعلان ہوا ہے۔ سیف الملوک کھوکھر صاحب نے یہاں جلسے میں اعلان کیا اپنے کارکنوں کو 2 حلقوں کو کہ جی 125 موٹر سائیکل دیں گے جو زیادہ لوگ لائے گا۔ نہیں ایسے نہیں ہے جی، ہم اس طرح کون اتنے افورڈ کر سکتا ہے؟ اتنے زیادہ لوگ آنے ہیں کہ کوئی بھی نہیں۔ ویسے انہوں نے پتہ نہیں کس سینس، میں نے تو آپ کی زبان سے سنی ہے کس سینس میں یہ بات کی ہے، میرے نہیں علم میں، لیکن ہم تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ لوگ خود تیار ہیں، لوگ خود آ رہے ہیں کہ ہمیں کنوینس کا بندوبست کر کے دیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تک میرے پاس ڈیمانڈ ہے لوگوں کی کہ ہمیں گاڑی کر کے دیں، بس کر کے دیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی لوگ آ رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ کو پورا کریں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک دلچسپ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو پارٹی کی طرف سے ٹارگٹ ملا تھا وہ صرف 500 کو بندوں کا تھا، تو ابھی تک کوئی 1500-1600 لوگ تو میرے پاس خود آ چکے ہیں اور اپنے موبائل نمبر دے چکے ہیں۔ اور وہ اس دفعہ یہ بھی ہونا ہے کہ موبائل کے ذریعے سب لوگوں کو چیک کیا جانا ہے کہ وہ لوگ فیصل آباد میں ہیں یا لاہور منارے پاکستان میں۔ اچھا، یہ کیا ضرورت پڑی راجہ صاحب؟ یہ پہلے تو کبھی نہیں ہوا کہ پارٹی ورکر پر اعتماد نہیں ہے؟ نہیں، جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا چاہیے، میں تو اس کے حق میں ہوں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور نمبر بنانے والے، سب لوگوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس وقت کدھر ہے۔ یہ بڑی اچھی ایکسرسائز ہے، اور جدید ٹیکنالوجی کا جس طرح ہر شعبے میں فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اسی طرح سیاسی جماعتوں کو بھی یہ حق ہے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں اور یہ چیک کریں۔ اچھا راجہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یہ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ایک تاثر اس سے یہ آتا ہے کہ شاید لوگ من مرضی سے نہیں آ رہے اور اس لیے وہ ان کو ٹریس اینڈ ٹریک کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی، نہیں ایسی بات نہیں ہے جی، یہ صرف بڑے لیڈر جو ہے نا، جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، یہ صرف ان کے لیے ان کو چیک کیا جائے گا کہ وہ اپنے گھروں سے آئے بھی ہیں کہ نہیں آئے، منارے پاکستان میں موجود بھی ہیں کہ نہیں۔ بعد میں تو ہر کوئی کہہ دیتا میں اتنے آدمی لے گیا اور رہتے اپنے گھروں میں ہیں۔ تو یہ لیڈرشپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ سب ٹکٹ ہولڈرز کو، سب ایم این اے ایم پیز کو چیک کیا جائے کہ کون کون آیا، کتنے آدمی لے کے آیا، تاکہ پتہ تو چلے کہ خون دینے والے مجنو کون ہے اور دودھ پینے والے مجنو کون ہے۔ نہیں، لیکن وہاں کوئی حاضری تو نہیں لگے گی کہ حاضری لگوانی پڑے کہ نہیں، حاضری کوئی نہیں ہے، صرف چیک کیا جائے گا کہ راجہ ریاض کدھر ہے۔ اچھا، صحیح ہے۔
راجہ صاحب اب یہ یعنی ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رنگ بازی کر جاتے ہیں. اچھا پیپلز پارٹی اس پہ اپنے ریزرویشن کا اظہار کر رہی ہے. کل نیر بخاری صاحب سیکریٹری جنرل ہیں پیپلز پارٹی کے, ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے. انہوں نے نواز شریف صاحب کی آمد سے متعلق کہا کہ قانون کی عملداری ہونی چاہیے, اور وہ مزید کیا کہا جا رہا ہے آپ سنیے پھر آ کے بات کرتے ہیں. میاں صاحب ایک کنوکٹڈ آدمی ہے, صحیح, بالکل یہ ملک ہے ان کا, 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ان کو ملک میں واپس آنا چاہیے, ان کو اپنا سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے, لیکن قانون کی بھی حکمرانی تو ہونی چاہیے. صحیح, قانون کے سامنے بھی کسی کو جواب دہ ہونا چاہیے. جی راج صاحب کنوکٹڈ آدمی ہیں یعنی میاں صاحب مجرم ہیں, یہ نیر بخاری صاحب بات کہہ رہے ہیں, اور مجرم قانون کی عملداری یہی ہے کہ جب آئے تو اسے گرفتار کر لیا جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان پرنسپل اور جو جمہوری اور آئینی اور قانونی اصولوں کے تحت نیر بخاری صاحب ٹھیک مطالبہ کر رہے ہیں؟ جی میاں صاحب انشاءاللہ آئیں گے, کل پرسوں ہم ان کے لیے راہداری بیل کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں راہداری بیل ملے گی, جس دن اس کے بعد عدالت تاریخ ڈالے گی اس دن میاں صاحب انشاءاللہ عدالت میں جائیں گے, وہاں پیش ہوں گے, اور عدالت بالکل نیر بخاری صاحب ٹھیک کر رہے ہیں کہ قانون کی علمداری ہونی چاہیے, ہم اس کے حق میں ہیں, ہم بالکل قانون کی علمداری پہ یقین رکھتے ہیں. تو میاں صاحب جائیں گے عدالت میں, اور عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو ہم منظور کریں گے. ہم کوئی پولیس پہ پیٹرول بم نہیں پھینکیں گے, پتھر نہیں ماریں گے, گاڑیاں نہیں جلائیں گے, پولیس کو احترام کریں گے, قانون کا احترام کریں گے, اور جو قانون کہے گا اس پر عمل کریں گے. اچھا, اگر بالفرض ایک مفروضے کی بات ہو رہی ہے, جو کہ اس وقت تو یہ بحث تو چل رہی ہے قانونی حلقوں میں بھی سیاسی حلقوں میں بھی, میاں صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں, وہ مینار پاکستان نہیں پہنچ پاتے, تو پھر وہ جو سامعین ہوں گے ان کا رد عمل کیا ہوگا, لیڈرشپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کوئی رد عمل نہیں ہوگا. اب میاں شہباز شریف صاحب ہیں, مریم بی بی ہیں, حمزہ صاحب ہیں, کوئی اور تقریر کر لے گا, میاں صاحب بعد میں تقریر کر لیں گے, ہم کوئی اشتعال نہیں ہوگا, اچھے طریقے سے تقریر سنیں گے. یہ میں کیونکہ آپ نے ایک مفروضہ ہے ظاہر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جواب دینا ضروری ہے. جی ہاں, کوئی اشتعال نہیں ہوگا, پرامن رہے کہ ہم میاں شہباز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہیں, مریم بی بی ہماری لیڈر ہیں, وہ تقریر کر لیں گے. یہ آپ کے مفروضے کی بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ میاں شہباز شریف ضرور آئیں گے, کل پرسوں نے بیل مل جائے گی اور یہ بحث انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. جی بالکل. اچھا, آپ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ تھے, آپ نے کہا تھا کہ ہم اکٹھے فیصلہ کریں گے, انہوں نے پارٹی بنا لی, آپ نے فیصلہ ان کے ساتھ مل کر نہیں کیا, آپ نے اپنا فیصلہ کیا, مسلم لیگ نون میں چلے گئے. فاروق حبیب صاحب آپ کے فیصل آباد سے ہیں, تو اب فیصل آباد میں آپ اور فاروق حبیب متحارب ہوں گے, مخالف ہوں گے, اور فاروق حبیب کا وہاں سیاسی قد کاٹ کیا ہوگا؟ تحریک استحکام پاکستان جو ہے وہ ہے اس قابل کے مقابلہ کر سکے مسلم لیگ نون کا؟ جی فاروق حبیب صاحب, ارشاد صاحب عابد شیر علی کے مقابلے میں الیکشن لڑے تھے. جی, ویسے تو کونسلر بھی نہیں بن سکتے, لیکن عمران خان کی ٹکٹ پہ یہ منتخب ہوئے تھے. اس کے بعد یہ حلقے میں گئے ہی نہیں, اور ان کی ایسی داستانیں ہیں جو مجھے ذہن نہیں دیتا کہ میں اپنے منہ سے بولوں, آپ کسی اور سے پوچھ لیجیے گا ان کا کرپشن کا اسٹینڈر کیا تھا. اچھا, اس کے بعد انہوں نے جو الفاظ کہے تھے, ہم نے تو عمران خان جب پورے نہیں راجہ صاحب کیا اسکینڈل تھا کرپشن کا؟